بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب کے شروع میں فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبت کرنے والوں کا خون جلال کی شمشیر سے بہایا۔ آپ سے اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے، تو آپ اسے کہو جہاد۔ اگر پھر پوچھتا ہے کوئی اور تو کہو جہاد۔ پھر کوئی پوچھتا ہے کچھ اور بھی تو کہو جہاد۔ شہادت کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک کرائٹیریا ہوتا ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اسباب کیا ہیں۔ کرائٹیریا پورا ہو جائے، شہید کبھی بھی یہ خواہش نہیں کرتا کہ میں غازی بنوں یا میں بچ جاؤں، وہ جان دینے کے لیے جاتا ہے، اور یہ جان صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی دی جا سکتی ہے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مسلمان اتنے سال بھی کافروں سے یہود و نصارہ سے نہیں لڑ سکتا کیونکہ ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ امام حسین علیہ السلام اور جو آل رسول تھی ان کے پاس کتنے اسباب تھے؟ دیکھیں، ایک طرف چند افراد، دوسری طرف ایک طاقتور گورنمنٹ تھی۔ اگر آپ نے واقعہ کربلا کو سمجھنا ہے تو یقین جانیے کہ آج کا جو واقعہ کربلا وہ غزہ ہے۔ کوئی منہ اٹھا کے کہہ رہا ہے دیکھو جی حماس کو نہیں چاہیے تھا ایسا کرتے، دیکھو اتنا نقصان کر دیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی امام حسین علیہ السلام نے تھوڑا سا کمپرومائز کرنا تھا، وہ کر لیتے تو آل رسول بچ جاتے۔ کبھی بھی غلط چیز پہ کمپرومائز نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے تو یہ اپنی جان بچاتے ہیں۔ شہید اپنی جان نہیں بچاتا۔ دیکھو انجینئر مرزا مولوی علی کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی ایران کو چاہیے ٹرمپ کی بات مان لے، مسلمانوں کو چاہیے ٹرمپ کی بات مان لے، اور دوسری طرف جعلی نیٹ ورک کی یہ کتنی تعریف کرتا ہے۔ یہ یہودیوں کے آئرن ڈوم کو کیا کہتا ہے؟ حافظ اللہ، وہ حفاظت کرتا ہے۔ یوٹیوب کو کہتا ہے حافظ اللہ، واٹس ایپ کو کہتا ہے یہ ماد اللہ آیت اللہ ہے، فیس بک کو کہتا ہے دامت پر برکاتہم العالیہ۔ مبارک ثانی کیس ہوتا ہے تو کہتا ہے دیکھنا قادیانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہوگا، مسلمان ہار جائیں گے۔ پھر میرا رشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرزا قادیانی سے مناظرے کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ مسلمان بھاگ گئے تھے، حالانکہ ہانی خزائن میں خود مرزا اعتراف کرتا ہے کہ میں نہیں آیا تھا، اور کہتا ہے کہ قادیانی ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ تمام امت مسلمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قادیانی ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ ہاں قادیانی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں۔ ان لوگوں کو پہچانے کہ جو مسلمانوں کے حوصلے، جذبہ ایمان کو موٹیویٹ کرنے کی بجائے یا بلند کرنے کی بجائے پست کرتے ہیں۔ اسلام کی جنگیں جتنی بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس جو اسباب تھے وہ کم تھے۔ مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، جب وقت آ جائے جان دینے کا تو وہ گریز نہیں کرتا، وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ جانیں وہ دیتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جسے ان سے صحیح محبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الا ان اولیاء اللہ، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ اللہ کہتا ہے میرے رستے میں جو جان دیتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں فوت ہوا نہ کہو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کبھی کہتے ہیں کہ فزیکلی فوت ہے، اس طرح نہیں اس طرح نہیں۔ اللہ نے کہا منہ بند رکھو۔ آپ نے ان کے لیے لفظ نہیں لگانا کہ یہ کافر لگاتے تھے آپ کے اتنے فوت ہو گئے، اتنے مر گئے، تو اللہ کے لفظ ان کے لیے پسند ہے۔ کتنا مقام ہے۔ تو شہادت کا جو ہے ہمیں درس ملتا ہے، کسی بھی دجالی نیٹ ورک سے مربوط نہیں ہونا، جہاں ضرورت پڑے
ادھر کھڑے ہو جائیں.